الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 51 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور ہم نے موسیٰ کو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کا وعدہ کیا۔ 40 راتوں کا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کی پوجا شروع کر دی، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم ہو گئے اور تم ظالم بن گئے۔ بات دراصل یہ ہے جیسا کہ گزشتہ نشست میں بتایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون سے اور ان کے ظلم سے اور ان کے غم سے نجات دی تھی۔ تو یہ لوگ مصر سے نکل گئے اور دریا پار کر لیا۔ دریا پار کرنے کے بعد کیونکہ اس قوم نے بنی اسرائیل نے مصر کے اندر دیکھا تھا کہ لوگ گائے کی پوجا کرتے تھے، اور دریا پار کرنے کے بعد مصر سے نکلنے کے بعد فرعون سے بچنے کے بعد جب یہ قوم عمالقہ سے گزرے، عمالقہ ایک علاقہ ہے، وہاں کی جو قوم تھی وہ بھی بت پرستی کرتی تھی، اور جس بت کی وہ پوجا کرتے تھے اس بت کا چہرہ گائے کی طرح تھا۔ تو ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ اتنے سالوں سے فرعون کے غم میں مبتلا تھے، اللہ تعالیٰ نے اس سے نجات دی، بجائے اس کے اللہ کا شکر ادا کرتے موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ ہمیں بھی ہمارا خدا لا کر کے دے دیں، ہمارے پروردگار کی کوئی شکل بنا دیں تاکہ ہم اس کی عبادت کریں اور اچھی طریقے سے کریں۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہوئے، غصہ آیا۔ ویسے بھی موسیٰ علیہ السلام جلالی نبی تھے، ایسے جلالی کہ ایک مرتبہ ملک الموت آیا، موت کا فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی، آپ کا وقت ہو گیا، تو گھوسا مار دیا آنکھ میں، ملک الموت کی آنکھ باہر آ گئی۔ واپس گئے اللہ تعالیٰ کے پاس، یا اللہ تو نے مجھے کس کے پاس بھیج دیا، میرا کیا حال بنا دیا۔ خیر، موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ذرا دوسرا تھا، تو غصے میں اپنی قوم کو ڈانٹ ڈپٹ کی، قوم نے اس سے پھر توبۃ اللہ کی، استغفار کیا۔ بعد میں پھر انہوں نے کہا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم کو دعوت دی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرعون سے نجات دی ہے تو تم اس کا شکر ادا کرو، تو کہنے لگے کہ ہمیں کوئی کتاب لا کر دے دیجیے ہمارے پروردگار کی طرف سے، تاکہ ہم اس کو پڑھ کر جیسے ہمارے پروردگار نے بتایا ہم اس طرح عبادت کر لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ جو فرمایا ہم نے 40 راتوں کا وعدہ کیا، دراصل ایک جگہ اور ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10، ہم نے 30 راتوں کا وعدہ کیا تھا، پھر ہم نے 10 سے بڑھا دیا تو وہ 40 دن پورے ہو گئے۔ تو 40 دن کی فضیلت بیان کی جاتی ہے اسی اس سے، اور بھی بہت ساری باتیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جو ہے وہ 40 دن رہے، وہ 40 دن کی کوئی نہ کوئی کہتے ہیں کہ وہ 40 دن کسی خاص کام کے اندر لگا لو تو انسان کی جو طبیعت ہے وہ پلٹ جاتی ہے۔ بہرحال دعوت و تبلیغ کے 40 دن بھی بعض مرتبہ اسی کو بنیاد بنا کر دلائل لے کر کے ثابت کیے جاتے ہیں۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے 30 دن کا وعدہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کو اپنا خلیفہ بنا کر، اپنا جانشین بنا کر ان کے پاس بھیج دیا، اپنی قوم کے پاس، کہ تم یہاں رہو، اور خود کوہ طور پر گئے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے، 40 راتوں میں عبادت کی، 40 دن روزے رکھے۔ پہلے تو یہ 30 دن تھے، اور 30 دن کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ یہ سوچ کر کہ کچھ دن سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، اور روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ ہے منہ سے ایک خاص قسم کی بدبو آنے لگتی ہے، وہ منہ کے دانتوں کی بدبو نہیں ہے، وہ پیٹ کے اندر ایک خاص قسم کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سسٹم رکھا ہے، ڈائجسٹ سسٹم، کہ آدمی جب روزہ رکھتا ہے تو پھر اس میں سے ایک اسمیل آنے لگتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوچ کر کہ وہ اسمیل آ رہی ہے، مسواک کر لی تو وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہی تو محبوب ہے، وہ بدبو تو زیادہ پسندیدہ ہے، کستوری سے زیادہ پسندیدہ ہے، لہذا آپ دوبارہ 10 دن کے روزے رکھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہ 10 دن جو ہے بڑھا دیے،
قوم جو موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ کہہ کے تو گئے تھے 30 دن کا وعدہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ 30 دن سے زیادہ ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام لوٹے نہیں۔ اس قوم کے اندر ایک شخص اور تھا جس کا نام سامری آتا ہے، علماء نے فرمایا اس کا پورا نام موسیٰ سامری تھا، اس کا نام بھی موسیٰ تھا، اور یہ بڑا عجیب و غریب قسم کا ڈھیٹ قسم کا آدمی تھا، اور اس کو اسٹرکچر بنانے کی، ڈھانچے وغیرہ بنانے کی صلاحیت تھی۔ تو اس نے ان لوگوں سے کہا کہ جو مصر سے تم سونا وغیرہ لے کر کے آئے ہو وہ مجھے دے دو۔ موسیٰ علیہ السلام تو بھٹک رہے ہیں وہاں پر، اپنے خدا کو ڈھونڈ رہے ہیں، ملا ہوتا تو اب تک واپس آ جاتے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے کیے ہوئے وعدے کے مطابق واپس نہیں آئے، لہذا پتہ یہ چلا کہ جس خدا کو ڈھونڈ رہے ہیں وہ ملا ہی نہیں ہے، میں تمہارے لیے یہیں پہ خدا کا بندوبست کر دیتا ہوں۔ تو وہ جو سونا وغیرہ وہ لائے تھے انہوں نے اس کو دے دیا۔ انہوں نے اس نے موسیٰ سامری نے، یہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، اس کی انشاءاللہ پھر اگلے دن آنے والے دن میں اس کی وضاحت کروں گا۔ بہرحال اتنا سمجھ لیں کہ اس نے اس سونے کو پگھلا کر اور اسٹرکچر بنا کر ایک بچڑے کی شکل دے دی، اور روایت کے اندر آتا ہے کہ جب فرعون ڈوب رہا تھا تو جبرائیل علیہ السلام اپنے گھوڑے پر وہیں پر گھوم رہے تھے دریا کے اوپر، اور یہ جو موسیٰ سامری تھا اس نے دیکھ لیا تھا کہ جہاں پر جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کا پیر رکھا جاتا ہے پھر پیر ہٹ جاتا ہے تو وہاں پر کچھ نہ کچھ گھاس اگ جاتی ہے۔ اس نے سمجھ لیا کہ فرشتے کے گھوڑے کے پیر کے نیچے کی مٹی کے اندر زندگی کی رمق ہے۔ اس نے وہ مٹی اٹھا لی تھی، اپنے پاس رکھ لی تھی، بچڑا بنا کر وہ مٹی اس میں ڈال دی، اس میں سے آواز آنے لگی کہ اللہ کا دیکھو تمہارا خدا اس میں آ گیا۔ تو بنی اسرائیل اس بچڑے کی پرستش میں لگ گئے، اس کی عبادت شروع کر دی۔ جب موسیٰ علیہ السلام توریت لے کر کے واپس لوٹے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ آپ کی قوم بت پرستی کے اندر مبتلا ہو چکی ہے، تو واپس آ کر کے بڑے غصے کے اندر حضرت ہارون علیہ السلام کے سر کو، بالوں کو پکڑ لیا، داڑھی کو پکڑ لیا غصے میں اپنے بھائی کو، کہ میری غیر موجودگی میں تم تو تھے، تمہاری موجودگی کے باوجود یہ کام کیسے ہوا؟ تو قرآن کے اندر الفاظ ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا اپنا امہ لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، میری داڑھی اور میرے سر کے بالوں کو مت پکڑیے میری ماں کے بیٹے۔ تو غصہ ٹھنڈا ہوا۔ پھر کیا ہوا؟ اس کی وضاحت اگلی آیت کے اندر آ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، لیکن ان کی توبہ کرنے کا ایک خاص انداز تھا اس زمانے کے اندر۔ جو توبہ کرو گے تو توبہ کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا تھا کہ وہ کون سا طریقہ ہے، اس طریقے سے توبہ کرو گے تو توبہ قبول ہوگی۔ وہ طریقہ کیا تھا، اس کی وضاحت کیا تھی، وہ انشاءاللہ پھر آئے گی، لیکن اس سے پہلے وضاحت موسیٰ سامری کے تعلق سے آئے گی۔ یہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، اور کیوں اس کو یہ طریقہ سوجا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیا زبردست بد دعا اس کو دی، بڑی بری موت مرا۔ اس بد دعا کے نتیجے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بد دعا دی تھی، اور یہ جنگلوں میں بھٹکتا رہتا تھا، اور اسی بد دعا کے نتیجے میں جو بیماری اس کو لگی تھی اسی بیماری اس کو موت بھی آئی۔ یہ ساری وضاحت انشاءاللہ کل کی نشست میں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید کی ہر بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔